میں تذکرہ کیا تو اکبر کو، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر تو شیخ سلیم چشتی کا بڑا عقیدت مند تھا اور بیٹے کا نام بھی انہی کے نام پہ رکھا ہوا، اس کو جہانگیر کہا جاتا، مخدوم سمنا کی نسبت سے جہانگیر۔ تو روایتوں میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ غریب نواز کے یہاں بھی جاتا تھا تو پیدل سفر کرتا تھا، اتنا عقیدت مند تھا صوفیہ کا۔ پھر وہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچا کہ اتنا بھیانک ہو گیا کہ خود اس نے اپنے دین کا جو ہے ایک چلن چلا دیا ہندوستان میں؟ یہاں تک پہنچانے والے کون لوگ تھے اس کو؟ جی ہاں صاحب، یہ بڑا زوردار سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء سے آج بھی ایک بڑا طبقہ کیوں نالا رہتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کیونکہ حقیقتاً علماء حق جنہیں کہا جاتا ہے وہ علماء حق خال خال نظر آتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آج بھی ختم ہو گئے، آج بھی اچھے علماء حق موجود ہیں، لیکن ہر دور میں علماء سو کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے۔ وہ علماء سو ہی تھے آج کی طرح جو ہم نبی کے وارث ہیں۔ ارے تم اور یہ منہ اور مسور کی دال۔ علماء ربانیین جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے اللہ کے سوا جن کے دل میں کسی کا خوف نہیں، تو وہ علماء ہی تھے اس دور کے کہ صحیح راستہ دکھانے کے بجائے، صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے ان کا حال یہ تھا کہ بادشاہ کی چاپلوسی، خوشامد اور اس کے اچھی مسند پانے کے لیے، اچھی جگہ پانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے اس کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کیا، اس کی چاپلوسی شروع کی ہے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ جو عقیدت مند ہمیں ابتدائی زمانے میں نظر آتا ہے بزرگوں کا، وہ تمام علماء سے باغی ہو گیا، وہ بزرگوں سے باغی ہو، اسلام سے باغی ہو گیا صاحب۔ تو یہ دوسرا کوئی نہیں ہے صاحب، یہ علماء سو ہیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں امت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ علماء حق کی ایک تعداد بچاتی رہی اور یہ زمین کھودنے میں لگے رہے ہیں۔ یہ منافقین اس دور کے، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ مدینہ کے منافقین کی طرح کے یہ منافقین ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ حرکات، اس طرح کے حرکات کر رہے ہیں، چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات حضرت نے ابھی فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں حق کی خاطر ڈٹ جانے کا جذبہ ہمارے اسلاف میں پایا جاتا تھا اور زمانے کے بڑے بڑے ظالموں کے سامنے انہوں نے حق بات کہی، اور تمام نام ابھی حضرت نے بیان فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک، امام شافعی، اور یہ جتنے بھی ائمہ حق رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے ظالموں سے مقابلہ کرنا پڑا، اپنے اپنے بڑے زمانے کے جو فرعون تھے ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن یہ کیونکہ اسلام کے حقیقی نمائندے تھے، انہوں نے چاپلوسی نہیں کی، حکومتوں سے ڈر کر کے کبھی بھی ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سچ کو سچ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا، حق کی نمائندگی کرتے رہے اور باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اگرچہ اس باطل نے ان کی گردن پر تلوار رکھی ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ اس دور میں کس طرح سے فتنے پنپ رہے ہیں اور ان فتنوں کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگ کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جس طرح سے اکبر کو گمراہ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ علماء سو کا تھا، اسی طرح سے آج دین حق سے لوگوں کا انحراف کرانے میں یہ علماء سو کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بے شک آج ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھتے، ان کی زندگی سے سبق لیتے اور متحد ہو کر اپنے چھوٹے پھوٹے فروعی اختلاف کو درکنار کر کے متحدہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے اور وقت کی اس طاغوتی طاقت کو ہم چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ حبیب جالب نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، ہے جن کا عزم ہم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، وہ یہ بھی جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ یہ علماء حق کو چاہیے تھا کہ ان کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے یہ پیغام انہیں دینے کی کوشش کرتے، مگر افسوس یہاں حرص دنیا اور خوف حکومت سے بھیگی بلی بنے رہنے والے یہ علماء سو کی ایک جماعت اپنے جلسوں، اپنے اجتماعات اور اپنے اسٹیجوں پر جب پہنچتی ہے تو شیر بن جاتے ہیں یہ، اور اپنی تقریروں سے بھولے بھالے اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے ذہن و دماغ کو زہریلا بناتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جس طریقے سے RSS یہاں نوجوانوں کے دماغ کو زہریلا بنا رہی ہے، علماء کہلانے والے یہ طبقہ بھی اپنے مسلمانوں کی جماعت کو زہریلا بنا کر زہر ان کے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ اللہ رسول کے مقرر کردہ حدود سے نکل کر انہوں نے دین کی تعبیر و تشریح یہ اپنی طبیعت سے کر رہے ہیں۔ کامل ایمان کس کا ہے اور پکا مسلمان کون ہے، یہ فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں،
بلکہ یہ اپنی طبیعت، رجحان اور خواہش نفس کی بنیاد پر یہ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ انہیں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے. انہوں نے اپنی خواہش نفس کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے اور خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جانے یا انجانے میں RSS اور موساد کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. مسلمانوں میں افتراق، انتشار کرنا، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا. میں نہیں کہتا کہ یہ باضابطہ تنخواہیں لے کر رہے ہوں. جانے میں نہیں، انجانے میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ غیر لاشعوری میں بھی اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ان کے منہ سے ایک بات نہیں نکلتی ہے، حکومت وقت کے سامنے کچھ کہیں گے، لیکن حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کس طریقے سے توڑنے کا کام کر رہے ہیں، انتشار اور افتراق پھیلا رہے ہیں. پہلے تو صاحب دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث اور جماعت اسلامی اور شیعہ اور فلانا فلانا، ارے یہاں تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، بزرگوں سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں اور مشرب سے جڑے ہوئے رہیں، اہل سلسلہ ہوں، اہل دین، کافی نہیں ہے ایسا. اب آپ کو مسلمان آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے پیچھے چلیں اور ان کی بات پر آمین کہیں. آپ اللہ اور رسول کی بات آپ پیچھے ڈال دیں، وہ مانے نہ مانے چلے گا، ان کی بات پر آمین کہنا ہے آپ کو. ان کا بنایا ہوا تصور قبول کرنا، ان کا بنایا ہوا تصور آپ کو قبول کرنا. علامہ والحفیظ، علامہ والحفیظ. اللہ تعالیٰ محفوظ. مجھے لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، اور جو صورتحال، جو سچویشن ہے نا، وہ اسپین، بغداد کی صورتحال سامنے ہے. مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ وقت قریب ہے کہ جب لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یہاں بھی قتل کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دیکھیے یہ بات بڑی اہم مصدق صاحب نے بیان فرمائی ہے. جب بغداد تباہ ہو رہا تھا، بغداد کو جلایا جا رہا تھا، تو اس زمانے میں بھی جو علماء سو تھے وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے مسواک کے سائز پہ بحث کر رہے تھے. اور یہی تمام چیزیں آج بھی ہیں کہ امت بہت بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے، مگر ان تمام مسائل پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا ہے. ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگوں میں ہدایت تقسیم کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، مگر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، جس طرح سے ابھی ازدق صاحب نے کہا، کہ انہوں نے اس قدر دائرہ تنگ کر دیا ہے کہ بجائے مسلمان بنانے کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سماج کے لیے ایک دیمک ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہمارا سماج کھوکھلا ہو رہا ہے. اور اس طرح کے نفرتی چنٹوؤں سے جب تک یہ امت اپنا برات کا اظہار نہیں کرے گی اور ان سے دوری اختیار نہیں کرے گی، تو یقین جانیے کہ اس طرح کا فتنہ اور اس طرح کا فساد پوری امت مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے عوام کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے واضح طور سے فرمایا کہ تم ہدایت یافتہ رہو گے، تمہارے ہاتھ میں قرآن دے کر کے جا رہا ہوں، اہل بیت کا دامن دے کر کے جا رہا ہوں. یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ دونوں ہمارے لیے بنیادیں ہیں اسلام کی. ہم اگر یہاں ہیں تو حضور کے فرمان کے مطابق صحیح راستے پر ہیں، صحیح عقیدے پر ہیں اور ایمان والے ہیں. باقی جو بھی ادھر ادھر دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام سے بغاوت ہے اور ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش ہے. رسول اللہ کے فرمان سے بغاوت کرنے کے لیے لوگ ابھار رہے ہیں. تو اس طرح کے فتنوں سے بچیں. اور اس دور میں چونکہ یہ نفرتوں کا دور ہے، یہ اس طرح کے دباؤ کو بڑھاوا دینے کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور دنیا کے خوف کو دل سے نکال دینا ہماری ایمانی علامت ہے. اور انہی تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.